بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظیم والعلی الکریم. بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، اور بعد میں جن تک یہ بات جاتی رہے گی وہ سارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اور ساری کائنات کے لیے رحمت کا نظام وہ 1500 سال پہلے شروع ہوا۔ اس وقت جو یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے تو رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو 1500 سال ہوئے ہیں، 1500 سال۔ اور ان 1500 سالوں میں پوری کائنات میں، بالخصوص دنیا میں 195 ممالک میں 195 کنٹریز اور کروڑوں لوگوں میں، سینکڑوں کروڑوں لوگوں میں، اور آج کے بھی جو 823 کروڑ لوگ ہیں ان کے کانوں پر کبھی نہ کبھی یہ بات آئی ہے کہ انسانیت کے ایک مشہور نبی رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور قیامت تک ہے۔ اور 823 کروڑ لوگوں میں، دنیا کے 823 کروڑ لوگوں میں 200 کروڑ مسلمان ہیں، 24% سے زیادہ۔ تو آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب، جو اعزاز، جو مقام قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ یہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی کہ سورہ انبیاء، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشہور اہم چند انبیاء کا، رسولوں کا ذکر کیا، اور خاص طور پر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اعلان کیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لقب دیا اور وہ امتیاز اور وہ تمغہ بخشا کہ جو 1,24,000 انبیاء کو نصیب نہیں ہے۔ وہ نصیب، وہ مقام، وہ عظمت صرف رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی۔ ہم وہ خوش قسمت ہیں، ہم وہ خوش قسمت امت ہیں کہ جن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جگہ ملی ہے۔ اس لحاظ سے ہم بھی بہت اہم ہو گئے، مگر بات محض تعلق اور نسبت کی نہیں ہے، بات کاموں کی ہے کہ جو کام ان کے تھے، ان کے ہیں، قیامت تک ہونا چاہیے۔ کیا 200 کروڑ مسلمان دنیا میں وہ کاموں کے بارے میں سوچتے بھی ہیں؟ کرنا تو دور، سوچتے بھی ہیں؟ وہ اس وقت ہم کو اب سوچنا ہے۔ تو میں نے جو آیت پڑھی سورہ انبیاء 107، کیا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو۔ ارے محمد مصطفیٰ سب کو بھیجا ہے، زبردست انداز میں بھیجا ہے، زبردست تاریخ کے ساتھ، زبردست مستقبل کے ساتھ، قیامت تک کے لیے بھیجا ہے، لیکن یہ کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہاں اللہ نے بات اللہ، مگر یہ کہ سن لو، سمجھ لو، اہمیت کے ساتھ جان لو کہ کس لیے بھیجا ہے، رحمت للعالمین۔ ارے وہ رحمت ہے کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، کچھ ملکوں کے لیے، صرف 15 سال کے لیے نہیں، جتنے عالمین ہیں، عالمین، لفظ عالمین ہے، عالم نہیں ہے۔ اکثر لوگوں نے ترجمے میں غلطی کی، عالم لکھ دیا۔
اللہ نے عالم لفظ نہیں استعمال کیا، عالمین، کہ جتنے عالم، جتنے ورلڈز، جتنے وشو اللہ نے بنایا ہے، اللہ چلا رہا ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے، تو ان سب کے لیے رحمت کون ہے قیامت تک؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے کوئی معمولی بات ہے؟ رحمت للعالمین، یہ لقب، یہ امتیاز، یہ مقام صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں، 1,23,999 نبیوں کو نہیں، صرف اور خالص کامل آخری رسول، آخری نبی، انسانیت کے نبی، عالمین کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ طرح کے اور زاویے اینگل سے غور کیجئے۔ سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنی ہے، بار بار پڑھنی ہے، ہر رکعت میں پڑھنی ہے، سوچ سمجھ کر پڑھنا ہے، اور اس میں سے 7 احکامات لینا ہے، ٹھیک؟ وہاں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کون ہے؟ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، انسانوں کا رب ہے، اور عالمین کا رب ہے۔ سارے عالمین اسی نے بنائے، اور ان کا رب، پالنہار، مالک، آقا، نگران، انتظام کرنے والا وہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین، اور 1,24,000 انبیاء میں کیا مقام ملا رسول اللہ کو؟ رب العالمین کے خاص بندے، رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر، وہ رب العالمین، یہ رحمت للعالمین، ایسی نسبت ہے کسی نبی کی؟ پڑھ لیجئے پورا قرآن، سمجھ لیجئے ساری تاریخ، جان لیجئے پوری حدیث اور سیرت۔ یہ مقام، یہ عظمت جو اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے خاص محمد مصطفیٰ، جو چنے ہوئے مصطفیٰ، چنے ہوئے ان کو دی ہے کہ میں رب العالمین، یہ رحمت للعالمین، اور آپ اور میں ان کی امت۔ مگر کوئی تعلق، کوئی علاقہ ان کے کاموں سے میرا آپ کا ہے؟ 200 کروڑ مسلمانوں کا ہے کہ جیسا تعلق، جیسا علاقہ، جیسی نسبت، جیسی اطاعت، اور اس اطاعت کے ساتھ کام، موت تک کام، دنیا بھر میں کام کرنے چاہیے تھے، کہ ہم نے سوچا بھی ہے؟ ہم نے کہا کہ 12 دن ان کو دے دو کافی ہے، 1 دن یاد منا لو کافی ہے، کچھ رنگین کاغذ کے ٹکڑے لگا لو کافی ہے، کچھ کھلا لو کھا لو کافی ہے، ہرگز نہیں۔ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری زندگی، ساری زندگی، ساری جان، سارا مال، سارا وقت، اور ساری صلاحیتیں بھی لگا دی جائیں تو کم ہے، کم ہے۔ وہ مقام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سمجھا کیا، جانا کیا، بیوی بچوں کو کیا بتایا، اور ہمارے 200 کروڑ افراد کیا جانتے ہیں، اور آگے کہ رحمت للعالمین کی رحمت 623 کروڑ انسانوں میں پہنچانے کا سوچا بھی ہے کیا کبھی؟ کہہ رہے اگر وہ رحمت للعالمین ہے، اللہ کا فرمان ہے، تو اس فرمان کے مطابق آج کی دنیا میں، عالم میں 623 کروڑ لوگوں کو مجھے وہ رحمت بتانی ہوگی، وہ رحمت پہنچانی ہوگی۔ جو قبول کریں گے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب، اور جو قبول نہیں کریں گے وہ دنیا، وہ آخرت، دونوں میں ناکام۔ کہ ہم نے بات سمجھی کہ میں، میری بیوی بچے، آپ کے بیوی بچے سمجھتے ہیں سب اتنی گہرائی سے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اس مقام کے لحاظ سے کام کیا ہے، ذمہ داریاں کیا ہے، اور 200 کروڑ مسلمان وہ ذمہ داریاں سمجھتے بھی ہیں کیا؟ کرنا تو بہت دور، سمجھتے بھی ہیں کیا؟ کتنی بڑی غفلت، کتنا بڑا جرم
کتنا بڑا کرائم ہے یہ انٹرنیشنل لیول پر 200 کروڑ مسلمانوں کا کہ اللہ کے رسول کی رحمت سمجھتے ہی نہیں ہیں اور اس رحمت کو پہنچانے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. تو ایک اور زاویے سے غور کیجیے. کہنے کو کہہ دیا گیا, لوگوں نے دوہرا لیا کہ رحمت عالم ہے, عالمین سمجھے ہی نہیں. لیکن ذرا غور کیا کہ وہ عالمین کون کون سے ہیں؟ ارے ورلڈز, وہ وشو کون کون سے ہیں کہ جس کے لیے آپ رحمت ہے, اور وہ رحمت بتانی ہوگی, وہ رحمت کا سبق, رحمت کا پیغام پہنچانا ہوگا, خود قبول کرنا ہوگا, پہنچانا ہوگا, اور ساری دنیا میں لانا ہوگا. تو ہم نے سوچا کتنا ہے. آئیے میں آپ کو 7 عالم بتاتا ہوں, 7 عالم کہ جس کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے, رحمت للعالمین ہے. کون سے ہو 7 عالم؟ 7 ورلڈز, 7 وشو. تو وہ 7 عالم کے بارے میں سنیے کہ پہلا جو عالم ہے جس کے لیے آپ رحمت ہے وہ ہے عالم سماوات. عالم سماوات, ورلڈ آف اسکائز, یونیورس, اس کے لیے بھی آپ رحمت ہیں. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ ان سب کے لیے اگر کوئی رحمت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہم اور پلانٹس, اور جگہ کی دنیا, اور جگہ کے افراد ان کے بارے میں نہیں جانتے, لیکن اللہ تعالیٰ کا صاف فرمان ہے کہ وہ سب کے لیے رحمت ہے. وہ عالم سماوات کے لیے بھی رحمت ہے. نمبر 1, جیسی جیسی تفصیل آئے گی پتہ چلے گا کہ وہ سماوات کے عالم کے لیے بھی آپ کیسے رحمت ہے. اور کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کے ساتھ اس کے فرشتے مسلسل ان پر رحمت بھیج رہے ہیں, صلوات اور سلام, کیونکہ وہ رحمت ہے نا سب کے لیے, اس لیے نا. نمبر 1 عالم سماوات. نمبر 2 عالم انسان. عالم انسان, یہ جو 823 کروڑ کا عالم انسان 195 دیشوں میں, اور جو پہلے سے کئی کروڑ ہے, ابھی 823 کروڑ ہے اور کئی کروڑ آئیں گے, ان کے لیے بھی اگر کوئی قیامت تک رحمت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے بات کتنی سمجھی؟ اپنے بیوی بچوں کو کتنی بتائی؟ رابرٹ ریٹا, رمیش رشمی اور رشید رشیدہ کو یہ کتنا معلوم ہے؟ اب بتائیے کس کا جرم ہے یہ, کس کی غلطی ہے یہ, کس کا کرائم ہے یہ؟ رحمت للعالمین کی یہ شان کہ وہ 823 کروڑ کے لیے رحمت ہے ہر اعتبار سے. تو رحمت ہے یہ پہلے بتایا گیا کیا؟ پھر کس کس اعتبار سے رحمت ہے یہ بتایا گیا کیا؟ اور کیجئے کتنا جرم, کتنا کرائم اور کتنی غلطی ہم نے کی آج تک. پھر آگے آئیے, عالم سماوات, عالم انسان. نمبر 3 عالم جنات. ہاں, عالم جنات کہ جنوں کی دنیا, چھپے ہوئے لوگ, ان کے لیے بھی اگر کوئی رحمت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. 4 واقعات ہے سیرت اور حدیث میں کہ جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات ملے, جنات کی بڑی جماعت ملی. اور ذرا کعبے کے پاس جائیے, کعبے سے 5 کلومیٹر پہ جائیے, مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد جن. کیوں؟ جنوں کی پوری جماعت ملی نا رحمت عالمین سے وہاں کر, انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ وعدہ کیا کہ رسول اللہ اب ہم آپ کی رحمت کی دعوت سارے جنوں میں دیں گے. مسجد جن آج بھی اس کا مظہر ہے. پھر آگے آئیے, عالم بحر, سمندروں کی دنیا, ورلڈ آف اوشنز. تو 4 نمبر پہ جو ورلڈ آف اوشنز ہے, سمندروں کی دنیا, اس کے لیے بھی اگر کوئی رحمت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وقت نہیں ہے اور وقت یاوری نہیں کرے گا کہ میں تفصیل میں جاؤں, ورنہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک قطرہ پانی کے لیے, ایک تالاب کے لیے, ایک بالٹی پانی کے لیے, اور سمندروں کے لیے رحمت کے اگر کسی نے اصول دیے ہیں تو وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت کے اصول کہ پانی فضول ضائع نہیں کیا جائے گا, ایک ایک قطرے کی قیمت ہوگی. اور یہ اصول کس نے دیا؟ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں اتنی عظمت کے ساتھ کس نے جانا رسول اللہ کو, کس نے بتایا؟ رابرٹ ریٹا, رمیش رشمی اور رشید رشیدہ کو بھی کہ وہ رحمت ہے کہ عالم بحر میں بھی اگر رحمت ہے, اور اس رحمت کو بتایا ہے, عام کرنے کی دعوت دی ہے, تو رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
پانچویں عالم کی طرف آئیے، عالم نباتات، ورلڈ آف ویجیٹیشن، ونسپتی کا جو وشو ہے اس کے لیے بھی اگر کوئی رحمت ہے قیامت تک تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ایک ہی ان کا اصول سنیے، ایک ہی اصول جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نباتات کی دنیا کے لیے، ورلڈ آف ویجیٹیشن کے لیے بھی رحمت عالم کیسے رحمت ہے قیامت تک. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سنو، اگر دنیا میں کسی ضرورت سے تم ایک درخت کاٹو تو دوسرا درخت فوراً لگا دو. کیا کمال ہے. ارے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے یہ اصول انسانیت کو، عالمین کو، عالم ارضی کو رحمت عالم دیا کہ اگر ایک بھی درخت کاٹا جائے تو دوسرا فوراً لگا دیا جائے. کیوں؟ تاکہ دنیا میں کبھی کوئی درخت کم نہ ہو. فصلیں جو آتی ہے کٹتی ہے، چھوڑیے عام طور پر جو درخت ہے، جنگلات کے درخت، ایک بھی کم نہیں ہوتا تھا. کب؟ جب رحمت عالم کی بات مانی جاتی تھی. نہیں مانی گئی نا، جنگلات ختم ہو گئے اور مشکلات آ رہی ہیں. وہ لوگ اس کو دو طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایل نینو ایفیکٹ، لا نینا ایفیکٹ، واتاورن پر، انوائرمنٹ پر. ارے وہ ہے کیوں؟ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات نہیں مانی گئی کہ ایک درخت کاٹو تو دوسرا فوراً لگا دو. اگر ان کی بات مانی جاتی پچھلے کئی 100 سالوں میں، 1500 سالوں میں، تو دنیا کے جنگلات کم نہیں ہوتے. اور یہ جو مصیبتیں اس وقت آ رہی ہے، دیکھ لیجئے پورے بھارت میں اور پوری دنیا میں، کہ جنگلات کا کٹاؤ اور لالچ کے لیے کٹاؤ، اندھ بھکتی کے لیے کٹاؤ اور تفریح کے لیے کٹاؤ. جنگلات کا تفریح کے لیے، تفریح کے مقامات بنا، تو کیا حالت ہوگی دنیا کی، کیا حالت ہے بھارت کے بارشوں کے اعتبار سے میں تفصیل میں نہیں جا سکوں گا. تو آپ دیکھیں یہ سب کیوں ہوا کہ رحمت للعالمین کی وہ جو رحمت ہے ورلڈ آف ویجیٹیشن کے لیے، نباتات کے لیے، وہ نہیں مانی گئی. چلیے آگے آئیے. چھٹی دنیا، عالم حیوانات، ورلڈ آف اینیملز، اینیمل کنگڈم. اینیمل کنگڈم کے لیے بھی، عالم حیوانات کے لیے بھی اگر کسی نے رحمت کے اصول دیے ہیں اور قیامت تک کے لیے رحمت کے اصول دیے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فضول جانوروں کو مارا نہیں جائے گا، فضول شکار نہیں کی جائیں گے، فضول نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. ہاں لوگوں کا اعتراض ہے پھر کھاتے کیوں؟ کھانا اس لیے ہے اور کھاتے ہیں 85% دنیا کے انسان اور 85% بھارت کے انسان، چنندہ کچھ جانوروں کو، اس لیے کہ وہ فوڈ سائیکل ہے، فوڈ سرکل ہے کہ کون کیا کھائے اور کون کس پر منحصر رہ سکتا. تو فوڈ سائیکل اور فوڈ سرکل، اس کے تحت کھانے کی اجازت دی. اگر اللہ وہ اجازت نہیں دیتا تو لوگ پریشان ہو جاتے. ابھی دیکھیے لوگ کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا آپ نے وہ قانون لا کر جائز جانور کو ناجائز کیا تو کسان پریشان ہیں. ہر جگہ مورچے نکل رہے ہیں کہ یہ قانون غلط ہے، کہ جو چیز اللہ نے کھانے کے لیے کی اس کو کھانے کے لیے رہنا چاہیے، اور جو چیز نہیں کھانے کے لیے حرام ہے اس کو حرام رہنا چاہیے. تو حرام اور حلال کھانے کے لیے، نہیں کھانے کے لیے تم نہیں طے کرو گے، اللہ طے کرے گا، کیونکہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے رکھا ہے، ملک اس کا ہے، کائنات اس کی ہے، نظام اس کا ہے، سسٹم اس کا ہے، ویوستھا اس کی ہے. تو صحیح، کامل، جامع رحمت کی ویوستھا اسی وقت چلے گی جب اس کی چلے گی. لیکن یہ ہم نے بتایا کیا رابرٹ ریٹا کو، یہ ہم نے بتایا کہ رمیش رشمی کو اور رشید رشیدہ کو بھی نہیں معلوم. یہ بتانا ہوگا تب یہ کہا جائے گا کہ ہاں آپ بھی رحمت للعالمین کو مانتے ہیں، ورنہ یہ کہا جائے گا آپ بھی ان کو رحمت للعالمین نہیں مانتے، ورنہ بتاتے ہیں نا لوگوں کو. چلیے ساتویں دنیا جو ہے عالم جمادات. جمادات کسے کہتے ہیں؟ ریگستان، پہاڑ اور بیرن لینڈز، وہ مقامات کے جہاں کوئی رہتا نہیں ہے، بیرن لینڈز. تو وہ جو عالم جمادات ہے اس کے لیے بھی اگر کوئی رحمت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہیں گے کیسے؟ ایسے کہ فضول تجربات، ایکسپیریمنٹس، نیوکلیئر ایکسپیریمنٹس، ہائیڈروجن ایکسپیریمنٹس جتنے ضرورت کے ہو تو کیے جا سکتے جو انسانیت کی فلاح کے ہے. لیکن اگر بڑی حکومتیں اپنا ڈنڈا
طاقت کا ڈنڈا، ظلم کا ڈنڈا، دادا گیری کا ڈنڈا دکھانے کے لیے جو ایکسپیریمنٹس کرتی ہے، تجربات کرتے ہیں، وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے. اور یہ جو سارے ایل نینو ایفیکٹ، لا نینا ایفیکٹ واتاورن پر، انوائرمنٹ پر، ماحولیات پر آ رہے ہیں، وہ اس غداری کی وجہ سے آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم جمادات کے لیے بھی جو اصول دیے تھے وہ آپ نے نہیں سنے، وہ آپ نے نہیں برتے. 5 بڑے اپنی دادا گیری چلانا چاہتے ہیں، 7 بڑے اپنی دادا گیری چلانا چاہتے ہیں، پھر 20 بڑے مل کر اور اپنی دادا گیری میں اضافہ کرتے ہیں. جو 5 طاقتیں، 7 طاقتیں، 12 طاقتیں، 20 طاقتیں بن جاتی ہے ورلڈ میں 195 ملکوں میں. تو اس لیے ہوا کہ عالم جمادات میں انہوں نے ایسے ایسے ایکسپریمنٹس، تجربات کیے کہ جو انسانیت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اور یہ ایل نینو ایفیکٹ، لا نینا ایفیکٹ جو آپ کہتے ہیں، نام دیتے ہیں چیزیں پیش، وہ آئے کیوں؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی گئی. وہ 7ویں ورلڈ کے لیے، تو یہ 7 عالم، عالم سماوات، عالم انسان، عالم جنات، عالم بحر، عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم جمادات. اب آئیے، اب اگر ہم نے یہ باتیں معلوم نہیں کی، 60 کے ہو گئے، 70 کے ہو گئے، 80 کے ہو گئے، بچوں کو نہیں بتائی، گھر والوں کو نہیں بتائی، اور وہ لوگوں کو نہیں بتا رہے ہیں، تو مجھے بتائیے کیا ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین مانتے ہیں؟ غور کیجئے، میں بہت سنجیدہ سوال آپ سے کر رہا ہوں. اگر ہم نے یہ نہیں سمجھا، اگر ہم نے یہ نہیں جانا، اور اگر ہم نے یہ نہیں بتایا، تو کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ کہ پڑھتے تو تھے بے سوچے سمجھے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لکھتے بھی تھے بینرز پر کہ وما ارسلناک الا رحمۃ لیکن بتایا کیا؟ کون سے عالمین؟ وہ کون سے 7 عالمین؟ اور کیسے آپ رحمت ہے اس کے لیے؟ اور کیسے 195 ممالک میں رحمتیں آئے گی؟ اور کیسے 823 کروڑ لوگوں کی زندگی میں رحمتیں آئے گی؟ کیسی زحمتوں سے بچیں گے؟ کیسے مشکلات سے بچیں گے؟ کیسے بھوکمری سے بچیں گے؟ کیسے سیلاب سے بچیں گے؟ کیسے پہاڑوں کے دھسنے سے بچیں گے؟ وہ کیسے زلزلوں سے بچیں گے؟ یہ ہم نے نہیں معلوم کیا، نہیں بتایا. یہ جرم 200 کروڑ مسلمانوں کا ہے، 200 کروڑ مسلمانوں کا جرم کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی شخصیت، رحمت للعالمینی صفات، رحمت للعالمین ایٹریبیوٹس، اور ان کے جو گن دھرم ہے وہ ٹھیک سے سمجھے نہیں گئے اور ٹھیک سے بتائے نہیں گئی. میں اور آپ اللہ کے دربار میں جواب دینے کی پوزیشن میں ہے؟ کیا میں اور آپ یہ 200 کروڑ کہہ سکتے ہیں کہ او اللہ تعالیٰ ہمارے پاس وقت نہیں تھا؟ اچھا، ہمارے پاس وقت نہیں تھا، یہ جھوٹ اللہ کے دربار میں کہا جا سکے گا؟ تمہارا وقت صرف دستر بستر، کھانے سونے کے لیے تھا، تمہارا وقت صرف کمانے کے لیے تھا، تمہارا وقت میری کتاب قرآن مجید، اور تمہارا وقت میری چلتے پھرتے قرآن. ارے کون ہے وہ چلتا پھرتا قرآن؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں تھا؟ جھوٹے اور کھوکھلے دعوے کرتے تھے کہ ہمارے رسول، ہمارے نبی نہیں چھوڑیں گے، دامن نہیں چھوڑیں گے. اللہ پوچھے گا پکڑے کب تھے؟ پکڑے کب تھے آپ نے دامن؟ دامن پکڑتے تو پورا قرآن پکڑ لیتے، دامن پکڑ لیتے تو پوری حدیث پکڑ لیتے، دامن پکڑ لیتے پوری سیرت پکڑ لیتے، اور پہنچاتے ہیں 200 کروڑ مسلمانوں، پہنچاتے 623 کروڑ انسانوں کے پاس. اب بتائیے ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے پاس کیسے جانا چاہتے ہیں؟ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس قیادت، لیڈرشپ نہیں ہے. اللہ اکبر. مسلمان کہہ رہے ہیں، ان میں سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس قیادت نہیں ہے، لیڈرشپ نہیں ہے. ارے اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا؟ مسلمانوں کے پاس جو لیڈرشپ ہے، رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن آپ نے سمجھا ہی نہیں، جانا نہیں، گہرائی میں گئے نہیں. ابھی وہ نظام، جیون ویوستھا، سسٹم آف لائف فار ایچ اینڈ ایوری واک آف لائف، زندگی کے ہر شعبے کے لیے، جیون کے ہر پہلو کے لیے آپ نے لیا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، اس پر یقین نہیں کیا.
اور پورے اعتماد کے ساتھ رابرٹ ریٹا اور رمیش رشمی کو نہیں بتایا کیونکہ رشید رشیدہ ہی نہیں جانتے. تو یہ سوال ہم پہ آئے گا کہ کتنی جھوٹی بات کرتے ہو کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. ہم سے زیادہ کسی کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. اور عالمی قائد، عالمی رحمت للعالمین قائد اگر کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی چھپا رہے ہیں ہم چھپا رہے ہیں، ہم معلوم نہیں کر رہے، اور ہم معلوم نہیں کروا رہے تو کیا سمجھتے ہیں ہم اللہ کے دربار میں چھوٹ جائیں گے؟ خدا نخواستہ. اللہ معاف کرے ہم کو، اللہ بہت معاف کرے ہم کو، پچھلے گناہوں کو معاف کرے. اب توفیق دے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھنا ہوگا عربی سیکھ کر. قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھنا ہوگا عربی سیکھ کر. عربی فرض ہے، عربی فرض ہے، عربی فرض ہے. میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں، سورہ محمد آیت 24. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ارے تم لوگ ہیں 200 کروڑ مسلمانوں، تم لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر خفل چڑھے ہوئے ہیں؟ لاک لگا لیا ہے کیا تم نے؟ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تدبر کرو تو کیا زبان عربی نہیں آنا چاہیے؟ عربی زبان آئے بغیر تدبر ہوگا کیا؟ انگلش ہم بے سوچے سمجھے پڑھتے ہیں کیا؟ مراٹھی بے سوچے سمجھے پڑھتے ہیں کیا؟ ہندی بے سوچے سمجھے پڑھتے ہیں کیا؟ اور کمپیوٹر لینگویجز لاکھوں روپیہ خرچ کر کے، ہزاروں گھنٹے لگا کر، ویسی محنت عربی زبان کے لیے ہوئی کیا؟ ویسا وقت عربی کے لیے دیا گیا کیا؟ اور یہاں چھوڑ دیجئے، مجھے مت بتائیے لیکن اللہ کو کیا بتائیں گے؟ اور رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ فرشتے آنے ہی نہیں دیں گے ان کے پاس کہ تمہارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہمارا کیا بنے گا اس دن؟ یاد کیجئے محشر میں ہمارا کیا بنے گا؟ ہم اس سے شفاعت سے آتے ہیں، ہم اس سے سفارش چاہتے ہیں، لیکن کیا بنے گا اس دن کہ ہم نے جانا ہی نہیں ان کو رحمت للعالمین کی حیثیت سے، مانا ہی نہیں ہم نے رحمت للعالمین، اور پہنچایا نہیں. آپ کہنے ہم مانتے ہیں تو جانتے ہیں کیا؟ مانتے ہیں صرف ایک جملہ بولتے ہیں، جانتے ہیں کیا؟ اور جان کر بتاتے ہیں کیا؟ اس پر چلتے ہیں کہ پھر بیوی بچوں کے ساتھ اور پھر بتاتے ہیں کیا؟ تو آپ ایسے رحمت للعالمین عالمی قائد گلوبل جو لیڈر ہے، لیڈر ان معنوں مت سمجھیے سیاست کے، ان معنوں میں کہ قائد، رہنما اور قائد پوری انسانیت کے، سب کے، جن کو جنات بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن ہم نہیں ماننا چاہتے. آپ کہیں گے نہیں ماننا چاہتے ہیں تو پڑھئے نا، عربی سیکھ کرے، سب پڑھنا پڑے گا. اور ایک بات آخر میں یاد کرنا اور یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے جن لوگوں نے رحمت عالمین کو پڑھا عربی سے، قرآن کے لفظ کو، حدیث، صحیح حدیث کے لفظ کو، اور سیرت کے وہ سارے کاموں کو کہ کس طرح آپ نے دعوت دی غیر مسلموں میں، رابرٹ ریٹا، رمیش رشمی میں، آپ نے کس طرح اصلاح کی، ہر چیز کی اصلاح، اور آپ نے کس طرح خدمت خلق کی، اور آپ نے کس طرح خلافت کا نظام لایا، یہ سب کرنا پڑے گا نا کہ دعوت بھی ہوگی، اصلاح بھی ہوگی، خدمت خلق بھی ہوگی، اور اسلامی نظام اور خلافت لانی ہوگی. کوشش تو کرنی ہوگی نا موت تک کہ ہاں میں نے کوشش کی، میں نے بتایا. میں رابرٹ کو بتاتا ہوں، ریٹا کو بتاتا ہوں، رمیش کو بتاتا ہوں، رشمی کو کہہ رہے بھائی ایک بار پڑھ لو، کم از کم پڑھ لو. نہیں مانتے ہو اللہ کا اور تمہارا تعلق، لیکن پڑھ تو لو. لیکن کیا میں نے اور آپ نے اور 200 کروڑ نے کام کیا کہ کم از کم پڑھ لو؟ ہم نے سیرت پہنچائی، ہم نے سیرت کے ایسے جلسے رکھے کہ ہم نے ایسے پریشت پریچے پروگرام رکھے کہ سارے رابرٹ ریٹا اور رمیش رشمی کو بات پہنچا سکے کہ دیکھو وہ ہے رحمت للعالمین. تو ان کی بات سنو، مانو یا مت مانو، سنو. اس پوزیشن میں ہم کبھی آئے؟ ایسا سوچا ہم نے؟ ایسا غور کیا؟ اور اس کے لیے جان، مال، وقت، صلاحیت کبھی لگانے کی ہم نے سوچی کیا؟ تو کیا ایمان، کیا اطاعت، کیا زندگی اور کیا پیروی. اور یہ سنت اور کامل سنت ہے کہ رسول اللہ کے پورے و خلافت کے نظام کو بتانے اور لانے کی کوشش کرتے کرتے میں اور آپ مر جائیں، اللہ کے پاس قبول ہے، اللہ کے پاس زیادہ احسان ہے. تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو لوگ اپنے خون سے تاریخ لکھ رہے ہیں، غزہ کے مجاہدین، کہ اللہ کے دین کے لیے ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں، 23 کروڑ لوگ اجڑ سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا دوسرا گھر بیت المقدس، اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اس سے دور نہیں ہو سکتے، اس کے لیے جانے دے دیں گے. تو ایسا معاملہ ہر ایک کو کرنا پڑے گا. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا ہے کہ باری سب کی آئے گی،
خوشیاں نہیں منا سکتے، ان کا معاملہ بہت دور ہے. باری سب کی آئے گی، اور وہ اسلام دشمن طاقتیں سب کی باری لانے کے پلان میں ہے. تو سب سے زیادہ جو چیز بچا سکتی ہے وہ رب العالمین کا کلام اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سیرت اور ان کے کام. آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو موت تک یہ باتیں سمجھنے، رحمت للعالمین کے مشن کو سمجھنے، اس کو جاننے، اس پر عمل کرنے اور اس کو موت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.